ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ احباب دی وقار، طلاق کے بڑھتے ہوئے مسائل کے پیش نظر ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ طلاق کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے شیئر کر دی جائیں۔ طلاق ہمارے معاشرے کا آج ایک ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ جسے ہم نے بہت ہلکا اور بہت غلط مس یوز کیا ہے، یعنی کہ اس طرح ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ آئے دن بڑھتے ہوئے طلاق کے جو کیسز ہیں، آپ اگر کسی وکیل سے یا خود وکیل ہیں تو آپ خود جانتے ہوں گے، کسی کورٹ کچہری سے معلومات کریں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھروں میں بچیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک تو یہ قابل افسوس معاملہ ہے، دوسرا اس سے زیادہ افسوسناک معاملہ یوں ہے کہ طلاق کے اندر پھر بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، غلط معلومات ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ آپ اگر ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ سلسلہ وار ہم ان دروس کو آگے بڑھائیں گے، طلاق کے مسائل کو بیان کریں گے۔ تو طلاق کا مکمل شریعت میں طریقہ کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، اور طلاق کب دی جا سکتی ہے، کب لی جا سکتی ہے، اور اگر خامن طلاق نہ دے رہا ہو تو اس سے علیحدگی کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام مسائل سے پہلے اور آخر یہی ہے کہ طلاق اللہ کے ہاں پسندیدہ امر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں نکاح کو پسند کیا گیا ہے، طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے۔ نکاح کے اندر میاں بیوی ایک خاندان آگے بڑھتا ہے، اولاد آدم آگے بڑھتی ہے، لیکن طلاق کے اندر گھر برباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، برائی کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ طلاق دینا لینا ضروری بھی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ طلاق کو حلال رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے یہاں سب سے غصے والا جو لفظ ہے، غضبناک لفظ ہے، اللہ نے اسے حلال رکھا ہے، وہ لفظ ہے الطلاق۔ طلاق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے غضبناک لفظ ہے، اس لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے پہلے کئی مرتبہ کئی طریقوں سے سوچ و بچار کر لینی چاہیے۔ اگر انسان قرآن مجید کے اصولوں کو پس پش ڈال دے تو انسان بہت خسارے میں جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ طلاق کا پروسیس کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق 28ویں پارے کے اندر سورہ طلاق، مکمل سورہ طلاق کے نام سے ایک سورہ بیان کی ہے۔ اگرچہ اس کے مسائل سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسائل قدر تفصیل سے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے قیمتی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا آپ کی تعظیم کے لیے، کیونکہ کسی بھی حکم کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بڑے آدمی کو، جو اس قوم اور قبیلے کا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، اس کو اس کے نام حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے سردار، ہمارے بڑے، ہمارے نبی، ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدا، ہمارے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ حکم کس کے لیے؟ اذا طلقتم النساء، تمام لوگوں کے لیے، آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے۔ فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، کتنے حکم دیے گئے؟ فرمایا ان کو طلاق دینا چاہو تو ان کو طلاق دینی ہے تم نے لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار بھی کرنا ہے۔ تین حکم ہیں اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا کہ
تم نے عورتوں کو طلاق دینی ہے، طلاق ان کی عدت کا خیال رکھنا ہے، وعکس العدہ، عدت کو شمار بھی کرنا ہے۔ اب عدت کو شمار کرنے کے ساتھ کیسے عدت کو شمار کیا جائے گا؟ یہ تب ہی شمار کیا جائے گا جب فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کے لیے طلاق دے گو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ انسان کو، مرد کو غصہ آیا، مرد نے فوراً عورت کو طلاق 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 بول دیا، اور عورت بیچاری وہ حرام ہو گئی اس پہ۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے اندر بہت زیادہ چونکہ غصے کا عالم ہوتا ہے، اور وہ مرد کو خود کہتی ہے مجھے طلاق دے دے، میں نے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ مرد آگے سے غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، جبکہ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ شرعی رہنمائی اور شرعی طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ اب وعکس العدہ، عدت کو شمار کرو۔ عدت کو شمار کرنا ایک الگ حکم ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ یہ ایک الگ حکم ہے۔ اب یہ الگ ہے وہ الگ ہے، دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح البخاری کتاب الطلاق میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اس وقت دی جب ان کی بیوی حالت حیض میں تھی، ماہواری میں تھی، مینسز میں تھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طلاق کا علم رسول اللہ کو ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، بلایا، فرمایا مرہ فلیراجعھا، اے عمر اپنے صاحبزادے عبداللہ کو حکم کریں کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، اور پھر اسے اپنے پاس روک کے رکھے، اور اس کے بعد جب اس حیض کے بعد پاک ہو جائے پھر بھی اپنے پاس روک کے رکھے، پھر دوبارہ ایک اور حیض گزرے، اس حیض کے بعد دوبارہ جب عورت پاک ہو تو قبل ان یمسا، اس کو چھونے سے قبل طلاق دے دے۔ یہ ہے طلاق کا طریقہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ طلاق ہے التی امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی ایسی صورت میں طلاق دینی چاہیے عورت کو کہ جب عورت حالت مینسز سے پاک ہو جائے اور آپ نے حق زوجیت وظیفہ ادا نہ کیا ہو، اور عورت بالکل ابھی پاک ہے، تو آپ عورت کو طلاق دے دیں۔ دینا چاہیں تو، نہیں تو رکھیں اپنے پاس، بیوی بنا کے رکھیں، بیوی بنا کے لائی آپ نے، لیکن دینا پڑے تو اس صورت میں دینی ہے۔ اس کے علاوہ طلاق دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حالت مینسز میں طلاق دینے سے منع کیا گیا، یہ الگ بحث ہے انشاءاللہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن منع کیا گیا۔ حالت ایک ہی حالت میں طلاق دی جائے گی، دینا جائز ہے، درست ہے۔ وہ کون سا طریقہ؟ جب عورت مینسز سے پاک ہو اور عورت سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دی جائے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ فقہاء محدثین نے اس طلاق کو طلاق سنت مسنون کہا ہے، اور جو دوسری طلاقیں جتنی بھی ہیں وہ طلاقیں بدعی قرار دے دی ہیں، یعنی ان طلاقوں کا جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے، اور یہ طلاق سنت مسنون ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے خود اجازت کے طور پہ دیا ہے کہ اگر اپنی عورت کے ساتھ معاملات نہ ہوں تو یہاں پہ طلاق دے دی جائے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعکس العدہ، عدت کو شمار کرو، واتقوا اللہ ربکم، اپنے اللہ سے ڈرو، لا تخرجوهن من بیوتہن۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔